الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله. محترم خواتین اسلام اور ذمہ داران و مؤسسین و بانیان محمدیہ اکیڈمی اور آج کی اس دینی محفل میں جمع ہونے والی تمام کے تمام اسلامی خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے جو کہ حمد اور تعریف کے لائق وہی ہے جو مکمل طور پر بے شمار صفات حمیدہ و صفات جمیلہ و صفات جلیلہ سے متصف ہے۔ حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق و زیبا ہے جو الاحد ہے، لم یلد ولم یولد ہے اور مکمل طور پر ہر چیز کی محتاجی سے پاک و صاف ہے۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ، سرور کونین، محسن اعظم، محسن انسانیت، رہبر عالم و ہادی عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاہ کلام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم خواتین اسلام، جیسا کہ مولانا محترم نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی عنوان کو بتایا اور اسی کی مناسبت سے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت بھی ہوئی ہے، انشاءاللہ آج بروز اتوار 19 جولائی 2026 مطابق 4 صفر 1448 ہجری دوپہر 3 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک محمدیہ اکیڈمی میں چلنے والا ایک پروگرام جس کے عنوان کے تحت ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں وہ ہے شرک کی مذمت۔ تو آئیے ہم اور آپ بلا کسی تاخیر کے عنوان میں چلتے ہیں تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دیا اور زندگی کے گزارنے کے ساز و سامان دیا اور زندگی کو صحیح معنوں میں اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے لیے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ان تمام نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسی توحید کے خاطر پیدا کیا ہوا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف میرے اکیلے کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم اور آپ مرد و خواتین، مالدار و غریب اور بیمار و صحت، بچہ ہو یا بڑا، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر میری اور آپ کی دنیاوی زندگی میں اس کے اکیلے کی عبادت کے واجب کر دیا ہوا ہے۔ تو توحید ہم اور آپ الحمدللہ سنتے چلے آتے ہیں، اور آج کی اس مجلس میں شرک کی مذمت
یعنی توحید کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے۔ شرک کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم اور آپ تھوڑی باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کروں کہ انشاءاللہ جو باتیں ہم اور آپ سنیں گے، پہلے نمبر پر سنیں گے کہ شرک کا معنی اور مطلب کیا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہم سنیں گے کہ شرک کے بارے میں پڑھنے کی اور بتانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور تیسری چیز ہم معلوم کریں گے کہ میری اور آپ کی زندگی میں شرک کیوں عام ہوتا ہے اور شرک کے عام ہونے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور چوتھی چیز معلوم کریں گے میری اور آپ کی زندگی میں شرک کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور پانچویں چیز انشاءاللہ معلوم کریں گے کہ ہم مسلم خواتین میں پائے جانے والے شرکیہ امور۔ تو مختصر وقت میں یہ 5 باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں توحید کا مزہ حاصل کر سکیں، اور اپنی دنیاوی زندگی میں توحیدانہ زندگی کو گزارتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار اور نیکوکار بندے اور بندیاں بن سکیں۔ خواتین اسلام، آئیے سب سے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں۔ شرک کی تعریف میں علماء کرام نے مختلف اقوال کو بیان کیا، اور شرک کا سب سے پہلا معنی اور مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، پارٹنر بنانا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو میں اور آپ مانتے ہیں، جو توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، موت و حیات دینے والا، نفع نقصان دینے والا، اور انسانی زندگی میں اور خوشی اور غمی کو لانے والا ہے۔ اور الوہیت یہ ہے کہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، اللہ تعالیٰ کے اکیلے کی عبادت میری اور آپ کے اوپر واجب ہے، یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ توحید اسماء و صفات، اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے جو کام ہیں، ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد۔ تو یہ تمام کی تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو دوسروں کے لیے شریک کرنا، پارٹنر بنانا، اس کو شرک کہلاتا ہے۔ تو یہی کیا ہے، شرک کی مختصر تعریف ہے، تاکہ ہم اور آپ یہ جان لیں کہ توحید کا اپوزیشن شرک ہوتا ہے۔ توحید کی جتنی بڑی فضیلت ہے، توحید والوں کا جتنا بڑا مقام ہے، شرک کے کرنے والوں کا اتنا ہی گھٹیا مقام پایا جاتا ہے، اور شرک کی اتنی ہی زیادہ مذمت بیان ہوتی ہے۔ یہ شرک کی مختصر طور پر تعارفی کلمات بھی ہیں۔ آئیے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم جانتے ہیں کہ شرک کے بارے میں مجھے اور آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی کو کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ کے بارے معلوم کرے۔ یہ اصول ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، یہ بیان ہے، قول ہے، بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کو گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کی کیفیت کو، گناہ کے بارے میں معلوم کرنی چاہیے کہ گناہ کیا ہے، فلاں گناہ اگر میں کروں تو اس کا انجام کیا ہوگا، دنیا اور آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی، اللہ کے پاس وہ گناہ کتنا زیادہ ناراضگی والا عمل ہے۔ تو ویسے ہی شرک میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو انجام دینے والا عمل ہے۔ تو ایسی صورت میں میں اور آپ اپنے اعمال کی حفاظت کے خاطر شرک جیسے جو کام ہوتا ہے اس سے بچنے کی اور بچانے کی کوشش کرنے کے لیے شرک کے لیے معلوم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور شرک جو ہوتا ہے انسانی زندگی میں کب کیسے شرکیہ اعمال داخل ہوتے ہیں بذات خود انسان کو معلوم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بعض سلف کے قول میں بات آتی ہے کہ جیسے انسان کے جسم پر ایک چھوٹی سی چونٹی رینگتی ہے تو انسان کو بہت دیر کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی میرے اور آپ کے اندر کون کون سے شرکیہ اعمال پائے جاتے ہیں بذات خود میں اور آپ اس کو معلوم نہیں کر سکتے، اور لا علمی کی بنیاد پر وہ کام انجام دیتے ہیں،
انجام دینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اتنے سال کی زندگی شرکیہ اعمال میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا کہ میرے اور آپ کے گھروں میں کون کون سے شرکیہ اعمال پائی جاتی ہیں، بالخصوص خواتین کی زندگی میں انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو دوسری بات جو بتائے وہ یہ ہے کہ شرک کے بارے میں معلوم کیوں کرنا ہے۔ معلوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گناہ ہے یہ چیز، گناہ کے بارے میں جب معلوم کریں گے تو انسان بذات خود حالت ایمان میں مضبوطی کے بعد وہ گناہ سے دور رہے گا۔ اور شرک کے بارے میں انسان کو اس لیے معلوم کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر دنیا کے اندر 1,24,000 سے زائد انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا، ان تمام انبیاء کے اس دنیا کے اندر آنے کا سب سے بڑا مقصد لوگوں کے درمیان توحید کی دعوت دینا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ لوگوں میں جو شرکیہ کام ہے، شرکیہ اعمال ہیں، شرکیہ عقائد ہیں، شرکیہ نظریات ہیں، ان تمام چیزوں سے لوگوں کو پاک و صاف کرانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو، پیغمبر کو بھیجا تاکہ وہ رسول، وہ پیغمبر اپنی قوم کے پاس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو شرکیہ اعمال سے، طاغوتی عبادت سے بچانے کا حکم دے۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کے بھیجے جانے کا مقصد تھا۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو شرکیہ اعمال کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا اور اس کے بارے میں پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شرک کے بارے میں مجھے اور آپ کو کیوں معلوم کرنا چاہیے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اعمال کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ میں اور آپ جو شرک کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کو برباد کرے گا۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وارننگ دیا، بتایا کہ اگر تم بھی اپنی دنیا میں شرک کرو گے تو تمہارے تمام کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تو گویا کہ میرے اور آپ کی اعمال کی حفاظت کے لیے توحید پر ڈٹے رہنا ضروری ہے، اور شرکیہ اعمال کی جانکاری کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے دور رہنا میرے اور آپ کا واجبی عمل ہے۔ تو دو باتیں ہم اور آپ سنے ہیں۔ پہلی بات شرک کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور دوسری بات ایک آدمی کے لیے، مرد و خواتین میں سے شرک کے بارے میں کیوں معلومات حاصل کرنا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات ہے کہ ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں وہ کون سے اعمال ہیں یا وہ کون سے اسباب ہیں جس کی بنیاد پر آدمی میں شرکیہ اعمال پایا جاتے ہیں، اور شرکیہ اعمال کے ہونے کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ شرکیہ اعمال جو مکمل طور پر میری اور آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے، نمبر ایک، میری اور آپ کی لا علمی کی بنیاد پر۔ میں اور آپ جب قرآن کی تعلیم کو سیکھنے سے دور ہوتے ہیں، شریعت کی تعلیمات کو سیکھنے سے دور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کرنے سے دور ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزار نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں مکمل طور پر لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر میری اور آپ کی زندگیوں میں شرکیہ اعمال داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ پر یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ اہل علم کی مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہیں، اور جہاں تک ہو سکے دینی علم سے، قرآن و حدیث کے علم سے، شریعت کے علم سے ہم تمام لوگوں کو جانکاری حاصل کرنا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اہل علم کا مقام اور مرتبہ بتایا، ان لوگوں کے ساتھ علماء اور معلمات کی مجالس کو اختیار کرنا، دینی مجالس میں، دینی پروگراموں میں جو کتاب و سنت کے مطابق، سلفی منہج کے مطابق ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ادا کرنا میری اور آپ کی مکمل طور پر ذمہ دارانہ فریضہ بنتا ہے۔ تو پہلے نمبر ہے جو شرکیہ اعمال یا شرکیہ عقائد کے قائم ہونے کا پہلا سبب لا علمی اور جہالت ہے۔ دوسری چیز میرے اور آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ ایمان کی کمی کی بنیاد پر میری اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ شرکیہ اعمال داخل ہو جاتے ہیں، اور بعض طور پر میری اور آپ کی زندگی میں اللہ پر جیسے ایمان ہونا چاہیے،
اللہ پر جیسے توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر جیسی یقین میری اور آپ کی زندگی میں آنی چاہیے، میرے اور آپ کے اندر یقین کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اور میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے رٹے ہوئے کاموں کو کرنا بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو انسان کے اندر خود بخود شرکیہ اعمال داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دوسرا نمبر یا دوسرا سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ میرے اور آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان باللہ، توحید کی زندگی، توحید کے بارے معلوم کرنا، توحید کے اقسام کی پہچان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام چیزوں کے شروط کا آدمی کے اندر علم کے نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کے اندر مکمل طور پر شرکیہ اعمال داخل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، آدمی کے اندر شرک داخل کیوں ہوتا ہے؟ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی میں صالحین کی تعظیم میں غلو کرنا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ہم جس آدمی کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، چاہے وہ خاندان کا بڑا ہو، قبیلے کا بڑا ہو، گھر کا بڑا ہو، محلے اور معاشرے کا بڑا ہو، مسجد کا بڑا ہو، اور ہمارے دل کے قریب وہ آدمی ہو، ہم اس آدمی کے اندر کیا ہے اتنی زیادہ محبت اس آدمی سے کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس آدمی کے ہر کام کو، اس آدمی کی ہر بات کو میں اور آپ شریعت جان لیتے ہیں یا شریعت سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، بڑوں کی عزت کرنا اسلام کے اصول میں سے ایک اصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں پر ادب نہیں کرتا وہ کیا ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑوں کا ادب کرنا یقیناً اسلامی اصول ہے، لیکن بڑوں کا ادب اتنا ہی کرے جتنا کہ اپنی دنیاوی زندگی میں اسلام نے مجھے اور آپ کو بنایا اور حکم دیا۔ لیکن بڑوں کا میں اور آپ ایسے چیزوں کے لیے آگے بڑھیں کہ مکمل طور پر ان کی بات کو شریعت بنا لیں، ان کی بات کو اپنی دنیاوی زندگی میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر ان کی باتوں پر عمل کرنے چلے، محبت کی بنیاد پر، چاہت کی بنیاد پر، رشتے ناطے کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر اور رشتوں کی بنیاد پر۔ تو ایسی صورت میں یہ چیز سمجھیے، میری اور آپ کی زندگی کے اندر شرکیہ اعمال کے داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جس کو اسلام کے اندر غلو کہا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بات بتاؤں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ظہر کی 4 رکعت کے نماز کو فرض کیا ہوا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، 4 رکعت پڑھنا سنت کا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے یہی چیز بتایا۔ لیکن میں اور آپ دیکھیں، ہم اور آپ نماز میں محبت، نماز سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ اگر میں کہوں کہ آئندہ سے 4 رکعت میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بجائے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے واسطے آئندہ سے میں ظہر کی 6 رکعت نماز پڑھوں گا، نماز پڑھنے کا ارادہ میں کر لیا، تو میرا عمل اسلام سے خارج ہونے والا عمل ہے۔ کیونکہ نماز سے جتنی محبت ہے، 4 رکعت والی نماز سے محبت ہے، لیکن آدمی محبت کی نماز میں اتنا زیادہ غلو کر دیا کہ مکمل طور پر آدمی 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت ظہر کی نماز پڑھنا شروع کیا۔ تو آدمی کے اندر اسی طرح لوگوں سے محبت کا اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا اور بڑوں کا جو احترام، ادب، ان کے تعظیم کرنے کا جو طریقہ بتایا، ان کو عزت دینے کا جو طریقہ بتایا، میں اور آپ اتنا ہی کریں جتنا کہ مجھے اور آپ نے شریعت کا مکمل طور پر حکم ملا ہوا ہے۔ تو اسی لیے 3 چیزیں ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر شرکیہ اعمال کے داخل ہونے کا ایک سب سے بڑا سبب پایا جاتا ہے۔ تو 3 باتیں ہم سنے ہیں۔ نمبر 1، شرک کے بارے میں تعریفی کلمات۔ نمبر 2، ایک آدمی کے اندر شرک کے بارے میں جانکاری کیوں حاصل کرنا ضروری ہے، اور تیسری بات ہم نے سنا کہ شرک کے ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ اب آئیے چوتھی چیز ہم سنیں گے کہ میری اور آپ کی زندگی میں شرکیہ اعمال کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کی چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا آدمی کی اجتماعی زندگی ہو، آدمی چاہے معاشرے میں ہو، اکیلا ہو، خاندان قبیلے میں ہو، آدمی اکیلے کی زندگی گزارے یا 4 لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہے، تو میرے اور آپ کے معاشرے میں شرکیہ اعمال کے اثرات کیا پڑتے ہیں۔
پہلے نمبر پر میں اور آپ جب شرکیہ اعمال کو انجام دیں گے، یقین مانیے بدعات و خرافات کا جو میرا اور آپ کا نظریہ ہوگا، یہ نظریہ مکمل طور پر اسلام کی مخالفت کرنے والا مجھے اور آپ کو بنائے گا۔ یہی ایک مثال میں جو بتایا آپ لوگوں کے سامنے کہ 4 رکعت والی نماز کو اگر میں 6 رکعت کر کے پڑھوں گا تو ظاہر سی بات ہے 6 رکعت پڑھنا گناہ کا کام ہے، جبکہ نماز پڑھنا گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن 4 رکعت والی نماز کو 6 رکعت کر کے پڑھنا گناہ کا کام ہے، تو یہ شرکیہ عمل ہوا، یہ بدعاتی عمل ہوا، کیونکہ شرکیہ عمل سے آدمی کی زندگی میں شریعت کی مخالفت کا عمل ہو جاتا ہے، آدمی اسلام کا اپوزیشن ٹھہر جاتا ہے اور اسلام پر عمل کرنے کے بجائے اپنے دل کی باتوں پر عمل کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں انسانی زندگی کے اندر شرکیہ اعمال کا مکمل داخل ہو جاتا ہے اور شرکیہ چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں جس کا اثر انسان کو شریعت کا مخالف بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، آدمی کی زندگی میں شرکیہ اعمال کے آنے کی وجہ سے اس کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، شریعت ہے، سیرت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان چیزوں پر عمل کرنے سے آدمی کی زندگی میں سکون ہے، چین ہے، برکت ہے اور انسان کی زندگی ہر عیب سے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتی ہے۔ لیکن آدمی جب شرکیہ کام کو انجام دیتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آدمی کے شرکیہ اعمال کے انجام دینے کی وجہ سے مکمل طور پر وہ آدمی اپنے آپ کو اللہ والا نہیں بنا سکتا، اور اس کی زندگی میں یہ اثر پایا جاتا ہے کہ وہ دل کی سنتا ہے، اللہ کی نہیں سنتا۔ آدمی کے لیے مشرک ہونے کے واسطے اتنا کافی ہے کہ وہ آدمی اللہ کی چھوڑے دل کی سنے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتا دیا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ کی چھوڑ کر دل کی سنتا ہے، تو گویا کہ نفسانی خواہشات اس آدمی کے دل میں آ جاتے ہیں۔ جب وہ آدمی دل کی باتوں پر عمل کرتا ہے، شریعت کی باتوں کو چھوڑتا ہے، تو شرکیہ اعمال میں اس کے سامنے یہ اثر پیدا کرا دیتی ہیں کہ وہ اللہ کی تعلیمات کو معمولی سمجھتا ہے اور اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آدمی جب اپنی دنیاوی زندگی میں شرکیہ اعمال کو انجام دیتا رہے گا تو اس کی زندگی میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ بے چینی، بے قراری، پریشانی کی زندگی انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے، تو وہیں پر شرکیہ اعمال کے کرنے کی وجہ سے آدمی کی زندگی میں برکت کا ختم ہونا ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کا جو انسانی زندگی میں برکت والا معاملہ ہے، خیر کا معاملہ ہے، اچھائی کا معاملہ ہے، بھلائی کا معاملہ ہے، حسنات کا معاملہ ہے، نیکیوں کی حفاظت کا معاملہ ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ شرک انسان کو اتنا خطرناک کھوکھلا بنا دیتی ہے، جیسے میں اور آپ ایک لکڑی کا دروازہ ہے، یہ دروازے کو کلر ماریں گے تو پورے کا پورا دروازہ اوپر کلر خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن یہ شرک انسان کے جسم کو، انسان کے اعمال کو ویسے ہی کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کے دروازے کو دیوک کھا جاتی ہے۔ سامنے سے دروازہ خوبصورت نظر آتا ہے، پینٹنگ صحیح ہے، لیکن جیسے وہ دروازے کو کھولیں گے تو پورے کا پورا دروازہ کھوکھلا پن ہو کے ٹوٹ جائے گا۔ بالکل میرے اور آپ کے اعمال کا، شرکیہ اعمال کا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر بتایا کہ مکمل طور پر اس آدمی کی اپنی دنیاوی زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی برکت اور اس کی رحمت کو اللہ تعالیٰ حاصل ہونے نہیں دیتا۔ یہ شرکیہ اعمال کی مکمل طور پر یہ اثرات ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے، میں اور آپ شرکیہ اعمال کو انجام دیں گے تو ایسے صورت میں میں اور آپ شریعت کے خیانت کرنے والے بن جائیں گے۔ دیکھیے شریعت نے جہاں تک مجھے اور آپ کو بتایا، میری اور آپ کی یہ جو شریعت ہے، شریعت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت دیا ہوا ہے، یہ شریعت اللہ کی امانت ہے۔ یہ شریعت کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر
اس شریعت میں میرا اور آپ کا دخل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امانت ہے یہ شریعت، اس شریعت کے اندر میں اور آپ اگر امانت کے ساتھ عمل کریں گے تو میرا اور آپ کا انجام مومنوں میں ہوگا، اگر امانت میں خیانت کریں گے میرا اور آپ کا انجام منافقوں میں ہوگا، جو کہ منافقوں کے اندر اعتقادی اور عملی مکمل طور پر اس کی دنیاوی زندگی میں جب نفاق والا عمل پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر جہنم کے آخری گڑھے میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تو عزیز بہنوں، میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کروں کہ شریعت امانت ہے، شریعت کو امانت سمجھ کے اپنی دنیاوی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے نظریات و خیالات کو مکمل طور پر اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ 4 اسباب ہیں جو میری اور آپ کی زندگی میں اگر شرکیہ اعمال آ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو شرکیہ اعمال کے اثرات کا مکمل طور پر یہ نتیجہ مجھے اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرکیہ اعمال سے دور رہنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین رب العالمین۔ تو آئیے 5ویں بات ہم سنیں گے کہ اپنی دنیاوی زندگی میں ایک آدمی جب شرکیہ کام کو انجام دیتا ہے یا شرکیہ چیزوں کو اپنے آپ کی زندگی میں لا لیتا ہے تو ان چیزوں سے دوری کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ شرکیہ اعمال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ شرکیہ اعمال، ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ قتل و غارت گری کو اللہ معاف کرے گا، چوری کو اللہ معاف کرے گا، جھوٹ کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن زمین سے لے کر آسمان کے برابر کے گناہوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو اس شرط پر معاف کرے گا کہ ان تمام گناہوں کے اندر ایک بھی شرکیہ کام نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی لیے خواتین سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی میں شرکیہ اعمال سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کریں اور اپنی دنیاوی زندگی میں توحیدانہ زندگی کو گزارنے اہل علم کی مجالس سے اپنے آپ کو قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اس کا جو اپنی دنیاوی زندگی میں بچنے کا طریقہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنی دنیاوی زندگی میں پیدا کریں کہ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو شریعت دیا ہوا ہے یہ بڑی نعمت ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، اسلامی گھرانے میں میری اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے، میرے اور آپ کے ماں باپ، خاندان، قبیلہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان خاندان و قبیلہ، مسلمان ماں باپ ہیں۔ دنیا کے اندر ان لوگوں کی حالتیں جا کر دیکھیے جن لوگوں کو مکمل طور پر اسلام نصیب نہیں ہوا ہے، اسلام کی جانکاری ان کو نہیں ہے، وہ باقاعدہ ہر کنکر کو شنکر ماننے لگتے ہیں، اپنے سائے سے ڈرنے لگتے ہیں، کبھی جادو کا مسئلہ، کبھی ٹونے کا مسئلہ، کبھی نظر بد کا مسئلہ، کبھی قبروں کی زیارت کا مسئلہ، کبھی آستانوں کی سفروں کا مسئلہ، کبھی اپنی پیشانی کو قبروں کے سامنے جھکانے کا مسئلہ۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو شرکیہ اعمال انسانیت کے درجے سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں شامل کرا دیتے ہیں اور انسان کو انسانیت کے درجے سے نکال کر جانور کا مکمل طور پر اس کے اندر اعمال آنے کا اور مشابہ ہونے کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بہنوں، اپنی دنیاوی زندگی میں یہ بات مان کر چلیں، جان کر چلیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں ان شرکیہ اعمال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچنے کی کوشش کریں، اور بچنے کے لیے جو طریقہ میں نے بتایا، پہلی چیز اپنے آپ کو ایمان کے اعتبار سے مضبوط کریں، اللہ پر یقین رکھیں،
اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور دوسری چیز اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنی دنیاوی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز، شرکیہ اعمال سے میں اور آپ کیسے بچیں؟ شرکیہ اعمال سے بچنے کا ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر و اذکار سے ہمیشہ اپنی زبانوں پر لانے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، اس طرح کے جو فضیلت والے کلمات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو بتائے ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنی زبانوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ میں اور آپ اگر اٹھے بیٹھے یا رسول اللہ بولے، یا علی المدد بولے، یا غوث اعظم بولے، یا عبد القادر جیلانی بولے، ان تمام چیزوں کو اپنی مدد کے لیے پکاریں گے، یقین مانیے یہیں پر میری اور آپ کی زبان سے جب شرکیہ کلمات آ جائیں گے، یہ شرکیہ کلمات میرے اور آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں گے، میری اور آپ کی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مکمل نزول ہوگا۔ میں اور آپ جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیں گے، میرے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذابات، اللہ تعالیٰ کی بے برکتیاں، اللہ تعالیٰ کی سختیاں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب کی چیزیں اپنی آپ کی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے یہ چوتھا طریقہ ہے، میں اور آپ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، پہنتے اوڑھتے، خوشی میں، غمی میں، لین دین میں، اچھے برے میں، ہر چیز میں اللہ کو یاد کریں، اپنے زبان پر کلمات کو لائیں، ہمیشہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی پاکی، اللہ کی تمجید اور اس کی مکمل طور پر تکبیر و تحلیل کو ہمیشہ اپنی دنیاوی زندگی میں انجام دے۔ اس کا اثر آدمی کی زندگی میں اللہ کا یقین والا بندہ بنا دیتا ہے، اور اللہ کی مکمل طور پر توحیدانہ زندگی انسان کے اندر آ جاتی ہے، جو کہ شرکیہ اعمال سے بچنے کی صورتوں میں سے بہترین شکل و صورت ہے۔ اب آئیے آخری بات، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کی مسلم خواتین میں یا اسلامی گھرانے میں، اسلامی خاندان و قبیلے میں، میری اور آپ کی چاہے عمر کے اعتبار سے ہو یا میری اور آپ کی حالات اور عبادات کے اعتبار سے ہو، میری اور آپ کی زندگی کے اندر کیسے کیسے مشرکانہ اعمال داخل ہوئے ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی برکت کا ختم ہوا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں میرے اور آپ کے گھروں کے اندر وہ اعمال کے پائے جانے کی وجہ سے میرے اور آپ کے اندر شرکیہ عقائد اور مشرکانہ اعمال، مشرکانہ نظریات میری اور آپ کی زندگی کے اندر داخل ہو چکے ہیں؟ عزیز بہنوں، خواتین اسلام، یہ مجلس جو میری اور آپ کی یہاں پر جمی ہوئی ہے، یہ ہماری یہ مجلس مکمل طور پر خواتین کی خصوصی مجلس ہے۔ اس لیے بہتر ہے میں تھوڑے سے ان اعمال کو بیان کرنے کی کوشش کروں جن اعمال کے نظریے کے مطابق میری اور آپ کی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرے اور آپ کی خواتین میں، مسلمان گھرانے میں وہ اعمال اپنی دنیاوی زندگی میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہ تمام کے تمام اعمال کے اعتبار سے میں اور آپ اگر دیکھیں، مثال کے طور پر ہماری اپنی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے جو مستقبل کا بیان کرنا لفظ انشاءاللہ، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا کسی بھی کام کرنے کا آئندہ ارادہ کیے ہیں تو اپنی زبان پر کیا ہے؟ لفظ انشاءاللہ کا نہ لانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے کہ ہر کام میں انشاءاللہ بولنا اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کا طریقہ اور مشرکانہ عمل سے دور ہونے کا طریقہ ہے۔ کیونکہ میں اور آپ جو کام کریں گے اس کام میں انشاءاللہ بولیں گے، کیونکہ میرا وہ کام، آپ کا یہ کام اللہ کی مدد ہو تو وہ کام ہوگا، ورنہ وہ کام نہیں ہوگا۔ اسی لیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید کے اندر یہ بات بتاتے ہیں کہ آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی میں ہر کام کے کرنے سے جو ارادہ کر لیتا ہے، بعد میں وہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر آدمی کو مکمل طور پر لفظ انشاءاللہ ادا کرتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی میں آگے بڑھنے کی
کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2، میری اور آپ کی زندگی میں عقائد کے معاملے میں کون کون سے شرکیہ اعمال ہو رہے ہیں۔ عقائد کے معاملے میں کہ مثال کے طور پر ابھی ہمارے پاس یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، جو کہ اسلامی مہینہ دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر عام طور پر اس سفر کے مہینے کو خواتین کے اندر بڑی بڑی بدعات اور مشرکانہ اعمال پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماہ سفر میں اپنی زندگی کے اندر کوئی نئی نویلی دلہن ہے، اپنے لیے ساس کا یا سایہ یا اس دلہن کا سایہ اپنے ساس پر پڑنے نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ بات یہ مانی جاتی ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی بہو اپنی ساس کو نہ دیکھے، ورنہ کیا ہے سفر کے مہینے کی درندراگی کی وجہ سے اس بہو کے اندر جو درندراگی ہے، نعوذ باللہ وہ ساس کے اندر وہ درندراگی آ جائے گی۔ اس طرح کا عقیدہ مان کر سفر کا مہینہ جیسے شروع ہو جاتا ہے، نئی نویلی دلہنوں کو ان کے ماں باپ کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور سفر کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اپنی بہو کو واپس لا لیا جاتا ہے۔ یہ کام میری اور آپ کی زندگی میں حرام ہے۔ خواتین کے اندر ایک دوسرا سبب پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر جو ناپاکی کے ایام کو رکھا ہوا ہے، ان ناپاکی کے ایام میں اکثر خواتین کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے جو کہ مشرکانہ عمل ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر ہوا کرتا تھا کہ جس عورت پر نماز معاف ہوتی ہے، اس عورت کا کھانا پینا بورا بستر الگ کر دیتے تھے، اس عورت کو گھر کے کونے میں بٹھا دیتے تھے اور اس عورت کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی بعض مسلم خواتین کے اندر یا ہم مسلم گھرانوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے جو کہ سراسر شرکیہ عقیدہ ہے۔ نمبر 3، میری اور آپ کی مسلم خواتین میں جو عقیدہ شرکیہ ہے وہ پایا جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ میں اور آپ صبح میں اٹھنے کے بعد کسی بیوہ عورت کی صورت کو دیکھ لیے، یا ہماری نظر کسی یتیم بچوں کے اوپر پڑ گئی، تو ایسی صورت میں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دیکھو یہ بیوہ عورت ہے، نعوذ باللہ، اس کی درندراگی کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کی درندراگی کہیں ہمارے گھروں کو نہ لگ جائے۔ ایسا عقیدہ میرا اور آپ کا مانا جا رہا ہے جو کہ شرکیہ عمل پایا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ بعض بچوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بچے کی نحوست اور درندراگی کی وجہ سے یہ بچے کا باپ انتقال ہو گیا، اس بچے نے پیدا ہونے کے فوراً بعد اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو نگل لیا، ایسا کہہ کر اس بچے کو نحوست، منحوس اور درندر سمجھتے ہیں، جو کہ اسلام کے اندر یہ عقیدہ کہ مجھے اور آپ کو اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر نہیں ملتا، جو کہ میرے اور آپ کے گھروں میں یہ پایا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو کہ میری اور آپ کی زندگی میں سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو لے کر، مرض الموت کے حالات کو لے کر اس مہینے کو درندراگی والا مہینہ، نحوست والا مہینہ سمجھ کر اس مہینے کے اندر شادی کا پروگرام نہ کرنا، منگنیاں نہ کرنا اور اچھے رسم و رواج نہ کرنا، خوشیوں کا کام نہ کرنا، دکان وغیرہ کی اوپننگ نہ کرنا، نئے گھر میں داخل نہ ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں میرے اور آپ کے گھروں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ شرکیہ اعمال اپنی دنیاوی زندگی میں میری اور آپ کی خواتین میں اتنا زیادہ داخل ہو جاتی ہیں کہ خاص کر میرا اور آپ کا جب گھر کا مسئلہ ہے، بچہ اگر گھر کے دروازے کے دہلیز پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے کہ دہلیز پر نہیں کھڑے ہونا ورنہ فرشتے نہیں آتے۔ اس طرح کا عقیدہ بچوں کو دینا شرکیہ عمل ہے۔ نمبر 6، میری اور آپ کی زندگی میں ایک دروازے کا کنڈا مارنے سے لوگوں کے اندر یہ خواتین کا عقیدہ پایا جاتا ہے جو کہ مردوں میں بھی داخل ہوا ہے کہ کنڈا مارنے سے کیا ہے مکمل گھر میں لڑائیاں ہو جائیں گی، جھگڑے ہو جائیں گے۔ اس کی بنیاد پر ہم اپنے گھروں کو کنڈے کے مارنے سے بچوں کا یہ عقیدہ سکھاتے ہیں جو کہ شرکیہ عمل ہے۔ اس کے بعد ساتواں نمبر یہ ہے کہ بچے اگر مغرب کے موقع پر کھانا پوچھتے ہیں تو ان کو مغرب کی اذان کے موقع پر کھانا کھانے کا موقع نہیں دیتے، کیونکہ بولتے ہیں کہ اگر مغرب کے موقع پر کھانا دیں گے تو اوپر اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے جن کا انتقال ہوا ہے ان کا اللہ تعالیٰ کھانا بند کرے گا۔ اس طرح کا عقیدہ بچوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میری اور آپ کی مسلم خواتین میں، ہم اور آپ کے مسلم گھرانے میں یہ مسئلہ بھی پایا جاتا ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی میں رات کے موقع پر جھاڑو مارنے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے،
یا رات کے موقع پر چوٹی ڈالنے سے، کنگھی کرنے سے بے برکتی آتی ہے، یا رات کے موقع پر ناخن کے نکالنے سے بے برکتی آتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ میرا اور آپ کا دیکھا دیکھی طریقہ ہے، سیکھا ہوا طریقہ ہے، یہ پڑھا ہوا طریقہ، شریعت کا طریقہ، اللہ رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ جب بس یہ پوری چیزیں غیر مسلمین کی طرف سے سنی سنائی طریقہ، دیکھا دیکھی طریقہ ہمارے گھروں کے اندر آ چکا ہے کہ جیسے ہمارے بڑے پہلے کرتے تھے، انا وجدنا آباءنا، ہم اپنے بڑوں سے چیز پائے ہیں تو وہی چیز ان چیزوں کو شریعت میں اور آپ سمجھے ہیں۔ اب جیسا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جو عورت حمل سے ہے اس عورت کو باہر جانے کا موقع نہیں دیتے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر یہ عقیدہ مانا جاتا ہے کہ حالت حمل میں اگر کوئی عورت باہر جائے گی تو پیدا ہونے والے بچے کا ہوٹ کٹ جائے گا یا پیدا ہونے والے بچے کی ایک آنکھ چلی جائے گی، اس طرح کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، اور خاص کر خواتین کو اس موقع پر لٹا دیا جاتا ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے بعد ایک اور عقیدہ ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر مکمل طور پر جادو کا رسم، جادو ٹونا، تعویذ منتر، یہ پورے کے پورے چیزیں آج ہمارے مسلم خواتین میں، بالخصوص مسلم خواتین میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ برا نہ مانیے گا، میں آپ لوگوں سے ان چیزوں کی بنیاد پر اگر دل کو تکلیف ہو رہی ہے تو معذرت بھی چاہتا ہوں، معافی بھی چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ شرک ایک ایسا عنوان ہے جہاں پر آدمی کو جیسا ہے ویسا سنانا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شرک کی بنیاد پر مکہ کی 13 سالہ زندگی میں پتھر بھی کھائے ہیں، اور آپ پاگل، دیوانے، مجنون، شاعر، پاگل اور جادوگر کے الفاظ سے بھی کیا ہے اپنے آپ کو برداشت کیے ہیں۔ اسی لیے یہ شریعت ہے، یہ بیماری ہے۔ جب تک ڈاکٹر ایک بیمار کو بیماری کیا ہے نہیں بتائے گا تو وہ بیماری ختم نہیں ہوتی، تو جب تک کیا ہے وہ بیماری کا علاج ہونا ضروری ہے، کیونکہ شرکیہ اعمال بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ یہ توحید کو نگلنے والی بیماری ہے، انسان کے ایمان کو کمزور کرنے والی بیماری ہے، انسان کا خاتمہ کرنے والی بیمار ہے، لوگوں کے درمیان دشمنیوں کو پیدا کرنے والی بیماری ہے۔ اسی لیے میں اپنی تمام بہنوں سے یہ بات عرض کروں گا، جو چیز بیماری ہے وہ بیماری کہیں گے، جو اسلام میں نہیں ہے وہ کھل کر ہم کہیں گے کہ اسلام میں ان چیزوں کا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہوا ہے۔ شرکیہ اعمال میں سے خواتین کے اندر ایک عمل یہ بھی پایا جاتا ہے، شادی شدہ خواتین اپنے گلوں میں کالی پوت کا لچھا پہننا۔ اس کا حکم شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ غیر مسلمین کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ غیر مسلمین میں جو کالی دیوی کا عقیدہ رکھتے ہیں، کالی دیوی اور اس کی بیٹی اکا مہا دیوی جس کا نام ہوتا ہے، ان کا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ خاتون اپنے لیے کالی پوتوں کا لچھا پہنے گی تو کالی ماتا اور اس کی بیٹی اس عورت کے شوہر کی جان و مال کی حفاظت کرے گی۔ اس بنیاد پر غیر مسلم خواتین اپنے گلوں میں کالی پوت کا لچھا پہنتے ہیں، جو کہ اسلامی بنیاد پر یہ تمام چیزیں مکمل جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اپنے پیروں میں چھلا پہننا جس کو مہندی کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، اس کا بھی حکم اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور مزید بہت ساری باتیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے سنانا مقصود ہے، لیکن وقت کی کمی کی بنیاد پر یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ اس کے اندر میری بھی اصلاح ہو جائے، آپ سب کی بھی اصلاح ہو جائے، میرا اور آپ کا عمل توحیدانہ عمل ہو جائے، مشرکانہ اعمال سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پاک و صاف رکھے۔ یہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہمیشہ ان چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو عقیدہ پایا جاتا ہے، جیسے کالی بلی کا عقیدہ ہے، کالے کتے کا عقیدہ ہے، سانپ اور بچھو کا عقیدہ ہے، یا اپنی دنیاوی زندگی میں کھانا پکانے کے بعد بھگونے پر کفگیر مارنے کا عقیدہ ہے جس سے کھانا کم ہو جاتا، برکت ختم ہو جاتی، یا گھروں میں الو بیٹھ کر الو پکارتا ہے تو اس گھر کے آدمی کا انتقال ہونے کا ایک تصور عقیدہ دیا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب مشرکانہ عقائد ہیں۔ ان تمام چیزوں کا اسلام کے اندر کہیں جائز عمل نہیں بتایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت نصیب عطا فرمائے۔
मुशरिकीन से, अकायद से, मुशरिकाना आमाल से, मुशरिकाना नजरियात से अपने आप को दूर रहने की हमें तौफीक नसीब अता फरमाए। और यही बात मैं अर्ज करूंगा कि ये आमाल जो बताए गए हैं मेरे और आपके आमाल को जाया कर देते हैं, मेरे और आपकी तौहीद को कमजोर करते हैं, मुझे और आपको जहन्नम का ठेकेदार बना देते हैं, अल्लाह का नाफरमान बना देती हैं। इसीलिए इन चीजों को आप लोगों के सामने बयान किया गया है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को कामयाब मजलिस बना और अल्लाह ताला हमारे अकायद की इस्लाह नसीब अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको मुशरिकाना अकायद से दूर इख्तियार करने की तौफीक नसीब अता फरमा। और यहाँ पर जो मोहम्मदिया अकाडमी का मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ कि मुझ जैसे तालिब इल्म को आप तमाम लोगों के सामने दीन और शरीयत की चंद बातों को सुनाने का मौका दिया। अल्लाह ताला से दुआ करें इस अकाडमी से दीन और दुनिया की, तौहीद और ईमान की बहुत सारी बातें तमाम लोगों के दिलों में बिठा दें। अल्लाह ताला इसकी तरक्की नसीब अता फरमाए। और जो घराना इस काम को शुरू किया हुआ है अल्लाह ताला आने वाले बलाओं से, मुसीबतों से, नजर बद से अल्लाह ताला हिफाजत नसीब अता फरमाए और इसके ऊपर आने वाली बला बत्तर से हमेशा के लिए महफूज नसीब अता फरमाए। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की और इन चीजों को आम करने की तौफीक नसीब अता फरमा। आमीन रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।